آج کا ٹاپک بڑا اہم ہے اور مجھ سے سوال کیے جا رہے تھے کہ ہماری دعا قبول کیسے ہوگی۔ دیکھیں، دعا اللہ پاک سب کی قبول فرماتا ہے۔ یہ بات کو ذہن نشین کر لیجئے، اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے اس بات کو کہ دعا، دیکھیں، ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے وہ دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے، اور جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا وہ آخرت میں اس کے لیے اجر رکھ دیا جاتا ہے، اس کا ثواب ہمیں ملتا ہے۔ لیکن دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، اب مجھ سے سوال یہ ہوتا ہے کہ عبداللہ بھائی آپ نے بتایا تھا کہ الحمدللہ میری ہر ایک دعا قبول ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اب بن مانگے ہر دعا کیسے قبول ہو جاتی ہے یہ دیکھا جائے گا۔ دیکھیں، آپ نے ایسی دعائیں مانگنی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگو قبول ہوتا ہے، یہ بات تو حقیقت ہے۔ لیکن دیکھیں، آپ نے کچھ طریقے ایسے ہوتے ہیں جس طریقے پر ہم چل کر دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو وہ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں اور ان کا فائدہ ضرور حاصل ہوتا ہے، ان کے بینیفٹس ملتے ہیں ہمیں زندگی میں۔ دعائیں قبول جو ہماری ہوتی ہیں ان میں ہم نے خود دیکھا ہوگا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم نے کوئی دعا مانگی اور اچانک قبول ہو گئی اور ہم بڑے خوش ہو جاتے کہ یار یہ دعا ہماری قبول ہو گئی ہے۔ لیکن جو دعا قبول نہیں ہوتی اس پر ہم رونا دھونا کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ دعا تو قبول نہیں ہو رہی ہماری۔ ایک مثال کے طور پر اگر کوئی کہتا ہے میں بہت امیر ہونا چاہتا ہوں، اللہ پاک مجھے امیر کر دے، میرے پاس پیسہ ہی پیسہ ہو، تو اس کی سوچ یہ ہے کہ بس میں دعا مانگوں اور میں امیر ہو جاؤں۔ دیکھیں، آپ کو محنت بھی تو کرنی ہے، آپ نے جن مراحل سے گزرنا ہے، جس راستے سے گزرنا ہے اس پہ سے بھی تو گزرنا ہے، آپ نے اس پر آپ کو پرابلمز بھی آئیں گی۔ امیر ایسا تھوڑی ہے کہ آپ نے دعا مانگی اور ایک جھٹکے میں آپ امیر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ نے اپنی طرف سے بھی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے نا کہ اسباب اختیار کرو۔ آپ اسباب بھی اختیار کرنے، آپ نے گھر میں بیٹھ کر ہی خالی دعائیں تو مانگ رہے ہیں آپ، لیکن خالی بیٹھ نہیں جانا گھر میں۔ اگر آپ گھر میں بیٹھ جائیں گے تو پھر ایک بات بتائیں، آپ کے مالی جو پرابلم ہے، جو آپ کو پریشانی ہے، وہ کیسے حل ہوں گی؟ میری بات کو سمجھیے گا، اس چیز کو سمجھیں آپ، میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اب دیکھیں، میری بات یہ آتی ہے کہ میں جو ایک کمنٹ میں بتایا تھا اس پر انہوں نے کہا کہ آپ ویڈیو بنائیں، کہ میں نے کہا الحمدللہ میری ہر دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ کی ذات پر پورا کامل یقین ہے مجھے کہ میری اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا، اور میں دعا مانگتا ہوں اس نیت سے ہی کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول فرماتا ہے۔ صحیح ہے، ہر بندے کو نیت بنانی چاہیے، کہ نیت رکھنی چاہیے کہ میرا اللہ ہی دعا قبول کرتا ہے۔ میری بات کو سمجھیں، ہماری جو دعا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے۔ آپ اگر انسانوں سے مانگنا شروع کر دیں گے یا آپ کسی اور سے مانگنا شروع کر دیں گے تو اس کا فائدہ حاصل نہیں ہونا، یہ آپ نے بھی خود کر کے دیکھا ہوگا۔ اب میری دعا جو قبول، میں جو جس طرح سے دعا مانگتا ہوں وہ طریقہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، اور اس سے الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے بڑے بینیفٹس حاصل ہوئے ہیں۔ میں ویڈیو کو کوشش کروں گا زیادہ لمبی نہ ہو، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، میں ہر نماز کے بعد جو ہے نا، میں نماز جیسے فرض نماز کے بعد جو ہے اللہم انت السلام و منک السلام، یعنی سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہوں، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اگر آپ کو یہ دعا یاد نہیں ہے، ویسے تو یہ دعا یاد ہوگی، تقریباً لوگوں کو یاد ہوگی، تقریباً میں سب کی بات کر رہا ہوں، تو آپ نے گوگل پہ صرف اللہم انت السلام بھی لکھیں گے نا تو آپ کو سامنے آ جائے گی دعا۔ وہ اپنے پاس سیو کر لیجئے، اس کو 2-3 بار پڑھیں گے انشاءاللہ یاد ہو جائے گا۔ آپ نے یہ دیکھیں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر استغفراللہ استغفراللہ استغفراللہ، یعنی 3 بار استغفراللہ کہتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے نا اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یہ دعا مانگتے تھے۔ یہ دیکھیں، جو سنت سے چیزیں ثابت ہے، آپ اس پر عمل کریں۔ آپ کے حق میں پھر آپ جو دعا مانگتے ہیں نا، وہ آپ کے حق میں جو بہتر ہوگا وہ دعائیں ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کے بگڑے ہوئے کام، آپ کے معاملات، آپ کی اولاد فرما بردار، بے اولاد لوگوں کے لیے ہر دعا قبول ہوتی، پریشانی، قرضہ، ہر چیز ختم ہوگا۔ لیکن اس کے لیے آپ نے سنتوں پر عمل کرنا ہے، آپ نے کامل یقین بنانا ہے کہ میں اللہ سے ہی مانگوں گا، میں لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ وہ الگ بات ہے، اب سوال عجیب غریب آ جاتے ہیں میرے پاس کہ بھائی وسیلہ تو بندہ ہی بالکل وسیلہ بندہ بنتا ہے، لیکن مانگو تو اللہ سے نا یار۔ آپ بندے سے ڈائریکٹ جا کے مانگ کے دیکھ لو۔ پہلے اول تو یہ ہے، کوئی آپ کو 500 روپے 1000 روپے بھی کوئی نہیں دے گا ادھار، اور اگر دینے کی کوشش بھی اگر وہ پہلے تو یہ دے گا تو نہیں، لیکن وہ آپ کو اتنی باتیں سنا دے گا کہ آپ خود
اپنی نظروں میں ہی گر جاؤ گے، شرمندہ ہو جاؤ گے. آپ خود ایگری کریں گے اس بات کو، میں خود صحیح بتا رہا ہوں یہ آپ کو. اگر آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہو، سب سے پہلا یہ کہ آپ کو ریٹرن نہیں کرنا. بن مانگے آپ کو مل جائے گا، ریٹرن نہیں کرنا آپ نے. اللہ تعالیٰ آپ سے واپس نہیں مانگے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ادھار نہیں دے رہا. یہ اللہ کا کرم ہے ہم پر، اللہ کی مہربانی. جب بھی میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ سے مانگو. خیر آپ دیکھیں، آپ نے سلام پھیرا فرض نماز کے بعد، نماز نہیں چھوڑو یار. نماز، استغفار، ذکر و اذکار یہ مت چھوڑو. اس سے بڑے فائدے ہوتے ہیں. اس سے ایک تو روحانی سکون ملتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، انزائٹی ختم ہوتی ہے، پریشانی ختم ہوتی ہے. آپ کی انزائٹی سے باہر آ جاؤ گے، ڈپریشن سے باہر آ جاؤ گے. آپ ان چیزوں سے، یعنی آپ کو جو پرابلم چل رہی ہے اس سے بڑا آپ کو فائدہ ہوگا. استغفار سے آپ کے رزق میں برکت، اولاد میں برکت، آپ کی پریشانیاں ختم، آپ کے اوپر جادو ٹونا اس کا اثر ختم، آپ کے جو پرابلمس چل رہی ہے ڈیلی روٹین میں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی، مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے، فرشتے آپ کی حفاظت کرنے لگ جاتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اب آپ نے جب سلام پھیرا اپنے فرض نماز کا، پہلے اللہ اکبر، استغفر اللہ 3 بار پڑھ لینا آپ نے. صحیح ہے، استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اس کے بعد آپ نے ایک بار آیت الکرسی پڑھنی ہے. سب کو آتی ہوگی الحمدللہ، ہم سب مسلمان ہیں، سب کو آیت الکرسی آتی ہوگی. آیت الکرسی پڑھنی ہے. اس کے بعد یہ میں دیکھیں سنتوں والا طریقہ بتا رہا ہوں، پھر میں بھی کوشش کرتا ہوں اس پہ، میں یہی کرتا ہوں الحمدللہ، اور میری دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس کے بعد آیت الکرسی کے بعد آپ نے ایک بار تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ بھی سب کو آتا ہوگا تیسرا کلمہ. اس کے بعد ایک بار چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک، یہ بھی سب کو آتا ہوگا الحمدللہ. اس کے بعد آپ نے ایک بار درود پاک پڑھنا. درود شریف آپ پڑھیں، جو آپ کو درود شریف، درود ابراہیمی سب سے افضل ہے، یہ پڑھا کریں. اس میں بڑی برکات ہے، اس کی بڑی برکات ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. درود ابراہیمی اس کے بعد ایک بار پڑھیں. اس کے بعد جو ہے آپ نے دعائیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے. اچھا، میں جو جس طریقے سے کرتا ہوں، میں اس کے بعد ڈائریکٹ دعا نہیں مانگتا ہوں. میں اس کے بعد رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، پھر ماں باپ کے لیے جو دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اس کے بعد جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ سب کو آتی ہوگی. تو دیکھیں میں وہ بتا رہا ہوں جو آپ کو دعائیں سب کو آتی ہوگی. یہ نارملی چھوٹی چھوٹی سی دعائیں، اور وہ میں نے چیزیں بتائی ہیں جو آپ کو سب کو آتی ہوگی الحمدللہ. آپ نے یہ دعائیں پڑھنی ہیں. اس کے بعد میں نے ایک دعا بتائی ہوئی ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. وہ ویڈیو میں نے آپ کو ویڈیو بھی بنا کر دی ہوئی ہے دشمنوں سے حفاظت کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ کو آپ اپنے دشمنوں کے مقابلے میں پیش کر کے، اللہ میں کمزور ہوں، میں لڑ نہیں سکتا، مجھ میں طاقت نہیں ہے، میں بے بس ہوں، اللہ تو میرا مقابلہ کر. یہ ظالم ہے اللہ، تو ان سے مقابلہ کر، میں نہیں کر سکتا. یہ دعا جو ہے نا یہ آپ 3 بار پڑھیں. اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنے مقصد کے لیے، جائز حاجات کے لیے دعا مانگیں. آپ کو جو پریشانی آ رہی ہے اس پر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. آپ دیکھیں آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں، آپ کے راستے کیسے کھلتے ہیں، آپ خود پریشان ہو جائیں گے. آپ اس کے بعد جو ہے ربنا آتینا، وہ ہر کسی کو آتی ہے دعا، یہ پڑھیں اور اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں. لیکن دعا جو ہے آپ نے رو کر گڑ گڑا کر مانگنی ہے. اور جو میں نے طریقہ بتایا یہ سنت سے ثابت ہے. آپ سنتوں پر عمل کر کے اس طرح سے دعا مانگ کر دیکھیں، 1 مہینہ کر کے دیکھ لو یار، آپ کے راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے. بن مانگے آپ کے دل میں جو ہوگا، آپ مانگنا بھول گئے ہوگے نا، رو رہے ہوگے صرف اللہ کے سامنے. ان دعاؤں کے بعد اب اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رہے ہوگے کہ اللہ میں بے بس ہوں، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، تو نہیں میرے معاملات حل کرنے. بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جب ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری زبان پر نہیں آتی، دماغ میں چل رہی ہوتی لیکن زبان پر نہیں آ پاتی. وہ دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہے، جس سے ہم کہتے ہیں بن مانگی دعا قبول ہو رہی ہے. یعنی ہم جو چاہ رہے ہوتے ہیں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. بعض لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں، لیکن وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ سچی لگن، سچے دل سے ایک آواز نکلتی ہے کہ اللہ میرا یہ کام بنوا دیں. وہ دل سے جو آواز نکلتی ہے وہ واقعی کام بنتا ہے. آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا، یہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا. ایسا تو نہیں ہے کہ، اور یہ یاد رکھیے گا زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں ہے، آج اپنے بھائی کی بات لکھ لیجیے، عبداللہ بھائی کی، زندگی میں کوئی ایسا کام، ایسی دعا نہیں ہے جو آپ کی اب تک قبول نہ ہوئی ہو، سوائے ان دعاؤں کے
جو آپ کے حق میں بہتر نہ ہو، اور جو آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے وہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ ہی پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھیں، آپ یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہی ہماری حفاظت کر رہا ہے، ہمیں وہ نقصان میں کیسے ڈال سکتا ہے اللہ پاک؟ تو صرف اللہ سے مانگو، اور مانگنے کا طریقہ میں نے آپ کو جو بتا دیا، جو سنت طریقہ ہے اس پر چلو۔ آپ یہ دیکھیے گا کہ زندگی کیسے چینج ہو جائے گی آپ کی، کیسے فائدے حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے، کیسے بن مانگے آپ کی دعا قبول ہوگی اور آپ خوش ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ انزائٹی، یہاں تک کہ میں بتا رہا ہوں کہ ایسا وقت بھی آیا میرے پاس جب میری جیب میں کچھ یعنی کہ 100 روپے بھی، لٹرلی میں صحیح بتا رہا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، 100 روپے بھی نہیں۔ میں پریشان، صرف کیا کرتا، میں دعا مانگتا کہ اللہ تو نے مجھے دینا ہے، میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں، مجھے تجھ سے ہی چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، میں کسی کے سامنے نہیں جاؤں گا، یہ دنیا تو ذلیل کرے گی مجھے۔ اور حقیقتاً بتا رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہاں سے اللہ پاک کس طریقے سے کہاں سے مجھے سب میرے کام بنوا دیتا اتنا۔ الحمدللہ مجھے کوئی بھی نیڈ ہے، میں اللہ سے مانگتا ہوں، اللہ کے سامنے روتا ہوں کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں، میں کسی اور کے پاس نہیں جاؤں گا۔ رو، گڑ گڑاؤ، اس کا فائدہ دیکھو، بن مانگی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائے گی۔ جو طریقہ بتائیے اس پر عمل، جو طریقہ بتایا میں نے اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا، اور آپ یہ دیکھیے گا کیسے آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔